یہ کہ ملک میں اوور آل اگر دیکھا جائے کورونا کی سچویشن کے حوالے سے تو کورونا کی کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور ملک بھر میں کیسز مثبت آنے کی جو شرح بھی ہے وہ بھی 3.7% رہ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہم دیکھیں تو 1771 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 80 افراد جو ہیں کورونا کی وجہ سے لقمہ اجل بنے ہیں، لیکن سندھ میں سمہاؤ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ بالکل، کراچی کے ضلع وسطی میں کورونا کیسز بڑھنے کے باعث 4 ٹاؤنز کے مختلف علاقوں میں 15 جون تک اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ جو علاقے ہیں ان میں گلبرگ، ناظم آباد، لیاقت آباد اور نارتھ کراچی شامل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی اور ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا، یعنی کہ ماسک کا استعمال تو ویسے ہر جگہ ہی لازمی ہونا چاہیے، کوئی نئی بات کی ہے انہوں نے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ماسک پہنتے ہی نہیں، اگر آپ ابھی مارکیٹس کا رخ کر لیں ہارڈلی آپ لوگوں کو دیکھیں گے لوگوں نے ماسک پہنا ہوگا۔ کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں بھی معطل رہیں گی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سچویشن کو دیکھتے ہوئے ان 4 اضلاع میں جن کی ہم نے بات کی ہے۔ پاکستان MQM پاکستان اس کا یہ موقف ہے کہ کورونا لاک ڈاؤن کی آڑ میں تاجروں سے ناانصافی کی جا رہی ہے اور کنور نوید جمیل یہ کہتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ تاجروں سے پیسے بٹور رہی ہے۔ کل سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں MQM پاکستان کے اراکین نے نشستوں سے اٹھ کر احتجاج بھی کیا۔ نہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، دوں گا ٹائم، آپ بیٹھ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ MQM پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تاجروں کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کاروبار کو کھول دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آئین میں گورنر راج اور صوبے کا آپشن موجود ہے۔ تو جناب یہ وہ معاملہ ہے جس پر ہم دیکھ سکتے ہیں کافی گرما گرمی ہو رہی ہے اور یہ پہلے ہی تاجر کنسرنز شو کر چکے ہیں، ہمارے پروگرامز میں بات کر چکے ہیں مدیحہ کہ جناب ایک کوئی نظام ہے وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ تاجر کیوں مجبور ہوتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ علاقہ پولیس کی مدد کے بغیر آپ شٹر ڈاؤن یا شٹر اپ کر سکیں، تو صرف تاجروں کو بلیم کیا جاتا ہے۔ عید پہ بڑی چاندی ہوئی ہے، عید پہ تو بڑی چاندی ہوئی ہے۔ اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جو تاجر برادری ہے جیسے ہاف شٹر جو کھلے ہوئے تھے تو یہی ہوتا تھا کہ جو علاقے کے جو آپ کو پتہ ہی ہے جو سرکردہ کچھ رہنما ہوتے تھے تو پھر جن کی آپ کہتے ہیں کہ نذرانہ عقیدت ان کو اچھے خاصے نذرانہ عقیدت عید سے پہلے ان کو کافی عیدی ملی، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وجہ سے عوام نے بھگتا بھی ہے، کیسز بڑے بھی ہیں۔ 4 اضلاع میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگایا گیا ہے کراچی کے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے افضل پرویز جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں۔ افضل یہ بتائے گا کہ ابھی آپ اس وقت کون سے علاقے میں موجود ہیں، کیا سچویشن ہے یہاں پہ اور پورے کراچی میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ جی مدیحہ فاروق، اگر دیکھا جائے تو میں اس وقت یہ ضلع وسطی کا علاقہ ہے لیاقت آباد، جہاں گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کی جانب سے جو ہے 4 ڈویژن کے جو مختلف علاقے ہیں یہاں 126 کیس کرونا وائرس کے رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے پیش نظر محکمہ صحت کی سفارشات پر جو ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ضلع وسطی کے مختلف جو 4 ڈویژن کے علاقے ہیں وہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ تاہم دیکھا جائے تو یہ اسمارٹ مائکرو لاک ڈاؤن جو ہے کاغذی کارروائی تک محدود نظر آتا ہے۔ تاہم دیکھا مختلف مقامات پر جو گھروں کی نشاندہی کی گئی تھی وہاں تو نہ پولیس اہلکار تعینات ہے اور نہ ہی وہاں کوئی جو اہم جو خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے وہ کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا تھا کہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے تاجروں کی جانب سے اور MQM پاکستان کی جانب سے بھی اس مطالبے کی حمایت کی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے ہراس کیا جاتا ہے، ان کی جانب سے تنگ کیا جاتا ہے اور ان کی وہاں پر کاروبار کھلتا اور بند ہوتا ہے، تو یہ آپ نے آبزرو کیا اس خود؟ جی بالکل، اگر فاروق دیکھا جائے تو یہ اب ہر شہری کی زبان پہ یہی شکوہ نظر آتا ہے، کیونکہ پولیس کی جانب سے جو شہر کے مخصوص علاقے ہیں وہاں شام 6 بجے کے بعد جب کاروباری زندگی چلتی ہے وہ پولیس اس سے جب تک پیسہ وصول نہ کر لے اس کے باوجود نہیں چلنے دیتے۔ تاہم اس پہ تاجر بھی شکوہ کرتے نظر آئے ہیں، سیاسی رہنما بھی شکوہ کرتے نظر آئے ہیں اور شہری تو اب روز کے معمول بن چکا ہے کہ پولیس کی جانب سے انہیں تنگ کیا جاتا ہے۔ آدھا شٹر کھولنے کے پیسے جو ہیں الگ ہوتے ہیں، یہ بار بار شہری یہی شکایت کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ MQM پاکستان بھی اس حوالے سے تاجروں کی حمایت میں آگے اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں MQM پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی کنور نوید جمیل صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ کنور صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ یہ کہے گا کہ MQM پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کے آڑ میں تاجروں سے ناانصافی ہو رہی ہے، کل آپ نے سندھ اسمبلی میں اس حوالے سے احتجاج بھی کیا ہے، آپ کے سامنے کیا شکایات آئی ہیں؟
سب سے بڑی شکایت جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں جو پولیس کے اہلکار یا دیگر سرکاری انتظامیہ کے افسران و اہلکار ہیں، ان میں سے 90% لوگوں کا کراچی سے تعلق نہیں ہے، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو باہر سے لا کر یہاں پہ پوسٹ کیے گئے ہیں، وہ اس لاک ڈاؤن کو ایک طرح سے اپنا ایک سیزن سمجھ کے لے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ دبئی میں آئے ہوئے ہیں پیسے کمانے کے لیے۔ کراچی کے جو پریشان حال لوگ ہیں ان کو کوئی ریلیف دینے کے بجائے ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کی بے عزتیاں کی جاتی ہیں اور ان کی تذلیل کی جاتی ہے، اور انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہیں پیسے دیں۔ اچھا قمر صاحب، ویسے تعیناتیاں تو ملک بھر میں اگر دیکھا جائے تو مختلف علاقوں کے لوگ دوسرے علاقوں میں تعینات کیے جاتے ہیں، یہ کوئی اچھوتی بات نہیں ہے، لیکن اگر خلاف قانون کچھ ہو رہا ہے تو اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ جو تاجروں کے مطالبات سامنے آئے ہیں اس پر آپ نے سندھ حکومت سے بات کی ہے؟ جو بھی تاجران کے مطالبات پر جو بھی تاجروں کے مطالبات تھے وہ میڈیا کے ذریعے ہم نے حکومت تک پہنچا دیے ہیں، اور ہم نے اسمبلی میں بھی اس پر بات کی ہے۔ اسمبلی میں بھی تاجروں کے مسائل کے لیے آواز بلند کی ہے، اور اسمبلی میں بھی میڈیا سے بات کی ہے، اور حکومت تک یہ سارے مطالبات پہنچا دیے ہیں۔ اب حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ صوبائی حکومت ہر سال لگ بھگ 400 ارب روپے کراچی کے تاجروں سے ٹیکس کی مد میں وصول کرتی ہے، اور یہ الگ بات ہے اتنے ہی پیسے کراچی کے لوگوں سے ان کی جیبوں سے رشوت کے عوض وصول کیے جاتے ہیں۔ تو اب حکومت سندھ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تاجروں کے مسائل کو توجہ سے سنیں، انہیں حل کرنے کی کوشش کرے، اور ایم کیو ایم تاجروں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ان کے مسائل۔ جو تاجروں کے حمایت میں کل آپ نے سندھ اسمبلی میں جو احتجاج کیا ہے، کیا وہ سندھ اسمبلی تک ہی محدود رہے گا یا پھر آپ لوگوں نے پلان کیا آپ کے قومی اسمبلی میں بھی مسئلہ اٹھایا جائے گا؟ جی بالکل اٹھایا جائے گا، ہر سطح کے اوپر، وفاقی حکومت سے بھی، صوبائی حکومت سے بھی، نیشنل اسمبلی میں بھی، اور صوبائی اسمبلی پہ ہر جگہ کراچی کے محنت کشوں اور کراچی کے تاجروں کے مسائل پر آواز بلند کی جائے گی۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا کنور نوید جمیل صاحب، اور مسائل پر آواز اٹھائی جائے گی، اور دیر آئے درست آئے، اچھی بات ہے، تاجروں کے مسائل ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ خود اس بارے پہ بات کرتے رہتے ہیں، اور انہیں ہم بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جناب آپ لوگ SOPs فالو نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ مسائل بڑھ رہے ہیں۔